فجر صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیو، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ابھی تک جو رات گزری، جو ابھی دن آ رہا ہے، یہ اللہ نے ہمیں اپنی عمر میں اتنا فرصت عطا فرمائی کہ اللہ نے کرم فرمایا، ہم پر احسان فرمایا کہ اللہ نے ہمیں پہلی رات لیلۃ القدر والی آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، 2 عشرے ہم نے مکمل کیے۔ اے اللہ ہمارے اس کو قبول فرما، اور اس میں جو کوتاہی یا کمی بیشی ہوئی اللہ اس کو تو معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، بہترین یہ ایام ہیں، بہترین یہ دن ہے۔ اپنے دن نچنا ضائع کرنا، 10 دن کوئی بات نہیں، ایسے ہی گزر جائیں گے، اور یہ نہ معلوم آئندہ ہمیں یہ سال رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ کل کا بھی اب صبح سورج نکلنے والا ہے، اس کا بھی نہیں پتہ کہ ہم یہ سورج دیکھ پائیں گے کہ نہیں، یہ روشنی ہم دیکھ پائیں گے کہ نہیں، یہ بھی کہ بالکل کوئی پتہ نہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو یہ نہیں پتہ کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو یہ بھی نہیں پتہ موت کون کے زمین سے کون سے ٹکڑے پہ آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک تحقیق وہ اللہ ہی علم رکھتے ہیں، وہی خبر رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، لیلۃ القدر فرمایا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 10 راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ ضروری ہے کہ وہ طاق راتوں میں ڈھونڈے، لیکن طاق راتوں میں ڈھونڈیں کہ آپ نے فرمایا کہ 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو، اور 25، 27، 29۔ ہاں جی، یہ پورا عشرہ ہو سکتی ہے، اس لیے پورا عشرے کو رات کو نہ دن کو ضائع کریں نہ رات کو ضائع کریں۔ بہترین یہ ایام ہیں، اور اللہ اس کے اپنی پیاری مبارک جماعت بھیج کر جو اس آخری عشرے کو اہتمام کرتا ہے، تو وہ پیاری جماعت جو نور والی جماعت ہے، جو تنزل الملائکۃ والروح، یعنی اس کے ساتھ جبرائیل امین آتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، بڑی بات ہے۔ اب دوسری بات، بہت ضروری جو بات کرنے والا ہوں، وہ انشاءاللہ عزیز اگر مجھے میں یاد رہی جمعہ کے دن تو میں ضرور کروں گا، کہ فطرانے کے متعلق ہے۔ میں خدا را ہمیشہ ہر سال کہتا ہوں کہ فطرانہ کسی مدرسے پہ، کسی اسپتال میں، کسی فلاحی ادارے میں نہیں لگتا۔ فطرانے کا ایک مقصد ہے۔ وہ فطرانہ کیوں آیا؟ کہ فطرانہ اس لیے کہ غریب کا بچہ آپ کے محلے میں ہو یا آپ کے رشتہ دار ہو، تاکہ وہ بھی آپ کے بچوں کے ساتھ عید کر پائے۔ تو فطرانے کا مقصد یہ ہے۔ فطرانے کا یہ مقصد نہیں کہ ایک ادارہ ہے کہ پورے سال اس کو لوگ دیتے ہیں، پورے سال اس کو دیتے ہیں، صدقات ان کو مل رہے ہیں، خیرات ان کو مل رہی ہیں، حاجی زکوٰۃ ان کو مل رہی ہیں، ویسے لوگ مدد کر رہے ہیں۔ تو ایسے ادارے پر فطرانہ کم از کم فطرانہ نہیں آتا۔ مہربانی فرما کر اپنا فطرانہ ضائع نہ کرنا۔ فطرانہ سب سے پہلے دیکھیں اپنے رشتہ داروں میں سے کون غریب ہے، کون فقیر ہے، جو کہ ان کی حالت بہت کمزور ہے۔ فطرانہ جو آپ کا وارث ہے اس پر فطرانہ نہیں لگتا، یاد رکھنا۔ آپ کا بیٹا ہو، آپ کی بیٹی ہو، آجی اس پر فطرانہ نہیں لگتا کہ وہ وارث ہیں آپ کے اپنی دولت میں سے اس کو دو، اس پر فطرانہ نہیں لگتا۔ فطرانہ جو ہے وہ دوسرے جو آپ کے اقربا ہیں، ہاں جی رشتہ دار ہیں، تو وہ جو وارث نہیں ہے تو ان پر فطرانہ، اگر وہ غریب ہیں بہت تو ان پر فطرانہ لگتا ہے، ان کو پہلے سب سے پہلے ان کو دے۔
اول خیش بعد درویش کہ اس کے بعد جو اگر نہیں رشتہ داروں میں سے تو محلے میں جو دیکھے اپنے جو محلے دار ہیں ان میں سے جو کوئی غریب ہے اس کو فطرانہ دیں، اور جو غریب ہے بالکل اس پر فطرانہ آتا ہی نہیں ہے، جو غریب ہے اس پر فطرانہ نہیں آتا، وہ حقدار ہے لینے کا، جیسا زکوٰۃ نہیں دے سکتا وہ فطرانہ بھی نہیں دے سکتا، کہ وہ لینے کا حقدار ہے، اس کو آپ دیں۔ جو ایک بہت معذور لوگ ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ان کا کوئی ذریعہ کوئی نہیں ہے، ہاں جی، اور گھر میں شوہر ہے، ہاں جی، اور بچوں کا والد بھی ہے، ماں بھی ہے، لیکن جو بچوں کا والد ہے بے روزگار ہے، ہاں جی، اور کوئی ذرائع بھی کوئی نہیں ہے، تو آپ جا کر آرام کے ساتھ ان کو فطرانہ آپ دے سکتے ہیں، کہیں کہ یہ فطرانہ ہے، اگر وہ قبول کرتا ہے تو دے دو، قبول نہیں کرتا تو اس کو نہ ضرور کہیں، ضرور یہ فطرانے کہیں، آپ قبول کر لیں۔ اور یہ کسی ادارے کو اگر فطرانہ دے دیا، کسی مدارس کو فطرانہ دے دیا، یہ فطرانہ باطل ہو گیا، فطرانہ نہیں لگا، آپ کو دوبارہ وہ فطرانہ آپ کو ادا کرنے پڑے گا، اور فطرانہ ہر ایک پر ضروری ہوگا۔ ابھی فجر کی اذان ہوئی تو فجر کی اذان کے بعد یا فجر کی اذان کے پہلے ایک بچہ پیدا ہوا، گھر میں بچہ پیدا ہوا، تو اس کا بھی فطرانہ آپ پر ضروری ہو جائے گا، وہ بھی فطرانہ دیں گے۔ اور اگر آپ کے گھر میں نوکر ہے، غلام ہے، نوکر ہے، تو اس کا بھی فطرانہ آپ پر ضروری ہے، وہ بھی آپ ادا کریں گے۔ اللہ آپ کو بھی اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی فطرانے کا بڑا خاص خیال رکھنا، اور انشاءاللہ اگر اس سن رہے ہیں کہ عیدگاہ میں نماز عید کی اجازت نہیں ہوگی، سن رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ وہ عید کی نماز کو عیدگاہ میں ہی ادا کرنے کی توفیق دے سب کو، اگر نہیں ہوتی تو ہم اس مسجد میں انشاءاللہ عید کی نماز پڑھائیں گے، عید کی نماز اس مسجد میں ہم پڑھائیں گے۔ قریب جتنی گھر ہیں مسجد کے پیچھے پیچھے، امام سے آگے نہ ہو، امام سے پیچھے پیچھے جتنے بھی گھر ہیں، تو آپ اپنے گھر والوں کو کہیں، اوپر یا جہاں بھی آواز پہنچ رہی ہے تو اپنے گھر والے جو ہیں، ہاں جی، زنانہ اور مستورات جو ہیں، وہ اکٹھے ہو کر وہ اس امام کے پیچھے اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں عید کی اس امام کے پیچھے، بھلے وہ کیوں فاصلہ نہ ہو، لیکن مرد نہیں، مرد فوراً وہ اپنی صفوں میں کھڑے ہوئیں، قریب مسجد کے، قریب عیدگاہ کے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو اس کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ ضروری ہے، واجب ہے سننا، جیسا کہ نماز واجب ہے عید کی، ایسا خطبہ بھی سننا واجب ہے، اس کو چھوڑے نہیں انشاءاللہ عزیز۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، فطرانہ جو آ رہا ہے، جو سرکاری طور پہ تو خیر اعلان ابھی مکمل طور پہ اعلان نہیں ہوا، لیکن جو ظاہراً اعلان ہو رہا ہے 120 کا، تو 130 دیں، ایک 10 روپے آگے کریں، 130 روپے جو ہیں وہ فطرانے کے دیں، زیادہ ہو کم نہ ہو، زیادہ ہو اور کم نہ ہو۔ اور کسی نے کوئی سوال کر رہا ہے؟ بسم اللہ۔ اے اللہ تو ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، اے اللہ بہترین یہ ایام شروع ہیں، اے اللہ ان کی حلاوتیں برکتیں ہمیں عطا فرما، اے اللہ ان کا جو رحمت والے نزول ہیں، ایک ایک لمحہ نزول ہے، ایک ایک منٹ جو رحمت والا نزول ہے، اس رحمت میں ہمیں تو شامل فرما لے۔ اے اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اے اللہ ہمیں اس رحمت سے محروم نہ کرنا۔ اپنے یا اللہ تو نے خود فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے محروم نہ ہونا۔ اللہ تو بہت بڑا غفار رب ہے، تو واسع عظیم ہے، اے اللہ تو بہترین کریم رب ہے، تجھ سے کوئی بڑا غنی بادشاہ نہیں، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے،
تو اکرم الاکرمین ہے، کرم کرنے والا رب ہے، ارحم الراحمین ہے، تو رزاق ہے، یا اللہ سب کو رزق دینے والا تو ہے۔ اے اللہ ہمارے لیے بہترین رزق عطا فرما، وہ رزق دے جس میں شفا ہو، وہ رزق دے جس میں رحمت ہو، وہ رزق دے جس میں خیر و برکت ہو، وہ رزق دے جس میں ہمارے قلب میں سکون قلب عطا فرما دے۔ اے اللہ وہ رزق دے ہماری آنکھوں کو یا اللہ نور پہنچے، ہماری زبان کو رطب اللسان ذاکر اللہ میں شامل فرما دے۔ اے اللہ بہترین ذاکرین میں شامل فرما دے، بہترین ہمیں دین کا داعی بنا دے۔ اے اللہ بہترین ہمیں قرآن کا حافظ بنا دے، قرآن کا ہمیں غلام بنا دے، قرآن کا ہمیں خادم بنا دے۔ یہ خدمت قرآن کی، احادیث کی، اسلام کی، دین محمدی سے ہم سے، ہماری آنے والی نسل سے قیامت تک یا اللہ تو لے لے۔ ہماری اس مسجد کو قیامت تک تو آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کو تو آباد فرما، اس کے ساتھ محبت رکھنے والوں کی یا اللہ تو محبت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے بہترین تو کام آسان فرما دے۔ اے اللہ ہمارے کام تو آسان فرما دے، ہماری مشکلات ہے تو آسان کر دے، ہمارے جمیع امور جو ہیں وہ یا اللہ بہترین فرما دے۔ یا اللہ جہاں جہاں سے ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، یا اللہ ان سب کی نیک حاجتیں پوری فرما، اور جن حضرات نے دعا کے لیے کہا یا اللہ ان کی دعا جائز پوری فرما۔ ہمارے اقربا جو فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ آج مولا علی کا دن ہے، وہ شہید ہوئے ہیں۔ اے اللہ جو ہم نے یہ پڑھا ہے، جو آج کا ہم نے یہ سنا ہے، ہم ان کے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کے صدقے سے ہماری دعا قبول فرما دے، ان کی شہادت کے صدقے سے ہماری دعا قبول فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک صحبہ صلو وسلم علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔